आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। शुक्रान या रब्बी शुक्रान هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत अरसा से मुझे कुछ तिब के तालब इल्म जो तिब के साथ वाबस्ता हैं या कुछ ऐसे तबीब जो कि नए नए तबीब बने हैं, अभी उन्होंने कुछ अरसा हुआ है उनको प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग जो अरसा दराज से 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल से वो तिब के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। ऐसे लोगों के मैसेज आते रहते हैं और अक्सर कुछ तबीब जब मेरे पास आते हैं तो मुझसे ये पूछते हैं कि कोई ऐसा कुलिया या फार्मूला हमें भी बताएं कि हम जो हैं वो कामयाब हो जाएं और हमारा भी दुनिया में नाम हो, काम हो और इसी के साथ साथ हमें दौलत भी मिले। अच्छा, ये मसला जो है, ये मैं जब भी पहले किसी से कोई बात सुनता था तो हंस देता था। कुछ दोस्तों को इनफरादी तौर पे, बिलखसूस रावलपिंडी के करीब एक शहर से एक बड़े ही प्यारे भाई हैं, उन्होंने मुझे कुछ अर्सा पहले मैसेज किए तो मैंने उनको इनफरादी तौर पर कुछ टिप्स दिए। कल फिर मेरे पास एक ऐसे तबीब आए जो बहुत अरसा से तिब के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन मुझे देखकर अफसोस हुआ कि वो तवील तरीन अरसा गुजरने के बावजूद आज भी मुकम्मल तौर पर फेल हैं और वो अभी तक कामयाब होने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन वो कोई कामयाब तबीब नहीं बन सके। तो कल उनको देखने के बाद मैंने ये सोचा कि इस मौजू पे जो है ये मैं एक वीडियो बनवाता हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज मैं अपने ऐसे तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों, शागिर्दों जो पूरी दुनिया में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, मुझे फॉलो करते हैं, इन सब को कामयाब तबीब बनने के, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत कामयाब तबीब बनने के 5 गुर जो हैं वो बताऊंगा। सबसे पहला गुर ये है कि आपने हर किस्म के हराम को 3 तलाकें दे देनी है। अगर आप अच्छे तबीब बनना चाहते हैं, अच्छे इंसान बनना चाहते हैं और अच्छा अपना नाम कमाना चाहते हैं, अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने आप को खुशहाल करना चाहते हैं, तो याद रखें कि हर किस्म के हराम को, हर किस्म के हराम काम को, हराम रिज़्क को 3 तलाकें दे दे, जिसके बाद रजू की कोई सूरत ना हो। ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि जो लोग किसी भी नेगेटिव एक्टिविटी में, हराम कामों में मुलव्वस होते हैं, बिलवास्ता या बिला वास्ता, तो ऐसे लोग जो हैं वो कभी भी दुनिया में मैंने कामयाब होते नहीं देखे। किसी भी तरीका से आपने हर काम से और हर उस चीज से जिसमें आपको शुबा भी हो जाए कि ये हराम है, खा वो रिज़्क हो या कोई भी ऐसी चीज हो, आपने उससे मुकम्मल तौर पे बच के रहना है। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा गुर आपकी खिदमत में पेश है। हराम कामों में जो अतिब्बा कराम का जिनसे वास्ता पड़ता है, वो ज़रूरी नहीं कि अतिब्बा कराम जो हैं वो खुद कोई गलत फेल करें,
لیکن جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت سارے حکیموں کے پاس بہت سارے غلط اور 2 نمبر لوگ آتے ہیں. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ جو ہے یہ زانی ہے اور غلط کاموں میں ملوث ہے تو کبھی بھی آپ اس کو دوائی نہ دیں اور کبھی بھی اس کا علاج نہ کریں. یہ بات جو ہے یہ شاید میری ہر بندے کو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 90% حکیم جو ہیں ان کی کوشش ہی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس لوگ جنسی امراض کی ادویات جو ہیں وہ لینے کے لیے آئیں، اور اب انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو بندہ میرے پاس آ رہا ہے یہ میری دوائیں کھا کے پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر زنا کرتا ہوگا، اور وہ طبیب بھی اس بندے کے زنا میں ملوث ہوتا ہے جو اس کو طاقت کی ادویات فراہم کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ میں نے لوگ دیکھے ہیں کہ جو عام روٹین میں سستی ادویات بھی ہوتی ہیں لیکن وہ ایسے زانی اور غلط قسم کے لوگوں کو بھاری قیمت پر پیسے لے کر دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اتنا شعور نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا رزق حرام ہے جو ہم اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں اور خود بھی کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس میرے پاس دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہ علاج کے لیے رجوع کرتے ہیں، اور بڑی بڑی اہم شخصیات ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کو عام لوگ جو ہیں وہ ملنے کے لیے بھی ترستے ہیں. عام طباء کرام بھی شاید ان کو نہ مل سکیں، لیکن اللہ کے فضل سے ایسے لوگوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں. لیکن اگر مجھے شک بھی پڑ جائے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں یا یہ بندہ کریکٹر کا جو ہے وہ مضبوط نہیں، تو یقین کریں کہ کوئی 10 لاکھ روپیہ بھی دے تو میں کبھی ایسے مریض کو دوائی نہیں دیتا. ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک بہت بڑے جو پاکستان کے بڑے تاجروں میں سے ایک تاجر تھے جو کہ کئی فیکٹریوں کے مالک ہیں، پوری دنیا میں ان کا بزنس پھیلا ہوا ہے. تو وہ ایک بہت بڑے طبیب ہیں، ان کے ریفر کرنے پر ان کی سفارش لے کر میرے پاس آئے. تو میں نے جب دیکھا تو میں نے ان کی بات ساری تشخیص بھی کی، سنا بھی، ہر چیز ان کے ساتھ ڈسکس کی. تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ 2 نمبر ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے. بلکہ انہوں نے خود اقرار کر لیا کہ میں جو ہے یہ قوت بخش ادویات جو ہیں وہ کس لیے استعمال کرتا ہوں. تو میں نے ان کو ایک خوراک دوائی نہیں دی، حالانکہ اگر میں چاہتا تو وہ 10 لاکھ 20 لاکھ روپیہ بھی مجھے اپنے علاج کے لیے دے سکتا تھا. اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اس کے لیے یہ 10-20 لاکھ روپے ایسے تھا جیسے ہم کسی کو 500 روپیہ یا 1000 پکڑ کے دے دیتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یقین کریں کہ وہ جب میرے پاس بیٹھے، میرے ساتھ کوئی ان کی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ خصوصی گفتگو ہوئی، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے بچا لیا کہ میں اس کا علاج کرتا اور اس سے لاکھوں روپے وصول کرتا. وہ دے سکتا تھا 10-20 لاکھ روپیہ، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن اللہ کے فضل سے میں نے اس کو ایک خوراک دوائی بھی نہیں دی، اس کا کوئی علاج بھی نہیں کیا، حامی بھی نہیں بھری، بلکہ اس کو میں نے آگے سے ایسے سمجھ لیں کہ ایسے طریقے سے ٹرکایا کہ پھر اس کو روانہ ہونا پڑا یہاں سے. تو یہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دیکھیں انسانی زندگی مختصر سی ہے. اگر آپ ایسے لوگوں کو صرف پیسے کے لیے دوائیں دیں گے تو آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ آپ بچ جائیں گے. ان کے گناہوں کا وبال جو ہے وہ آپ پر بھی آئے گا. تو ایسے طبیب بھی میں نے دیکھے ہیں جو اس قسم کے کام کرتے رہتے ہیں اور پھر ہر وقت روتے رہتے ہیں، ہم بھوکے مر گئے، ہمارے بچے بھوکے مر گئے، ہمارے کام میں برکت نہیں، سارا دن بیٹھ کر دوسروں کو دیکھ کے حسد کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، سکون نہیں. 100 امراض میں طبیب صاحب خود مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ سارے کا سارا کیا دھرا حرام کا ہوتا ہے. تو اس لیے خود بھی حرام کاموں سے بچیں. کوئی بھی حرام کام ہو آپ نے اس سے بچنا ہے. اور کسی زانی کو، کسی ایسے بندے کو جس کو آپ کو پتہ بھی چل جائے، شک بھی گزر جائے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، جب آپ کو اس کے ساتھ بات کریں گے، ہسٹری لیں گے، گپ شپ لگائیں گے، تو آپ کو 5 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کس ذہن اور کس کیٹیگری کا ہے. تو آپ ایسے مریض کو بے شک وہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے، آپ ہرگز دوائی نہ دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا
کہ اگر وہ آپ کا مریض ایک آپ کے ہاتھ سے نکل گیا یا آپ نے اس کو واپس بھجوا دیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ 100 رزق کے دوسرے دروازے کھول دے. تو آپ اس بات پر سختی سے کاربند ہو جائیں. کسی زانی کو دوائی نہیں دینی. کوئی ایسا بندہ جو آپ یہ سمجھتے ہیں بے شک وہ شادی شدہ ہے لیکن وہ بوڑھا ہے، جوان ہے، نوجوان ہے، ادھیڑ عمر ہے، کسی بھی عمر میں یہ اس قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں. اچھی طرح چھان پھٹک کریں اور اس کے بعد اگر وہ حقیقی ضرورت مند ہے تو اس کا علاج کریں ورنہ اس کو فارغ کر دیں. وہ آپ کا رازق نہیں، وہ ہرگز آپ کا رازق نہیں. رازق آپ کا رب ہے اور وہ سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے. تو میں نے آج تک اپنی زندگی میں جو طبیب دیکھے ہیں یقین کریں کہ ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر ایسے طبیبوں کو جب بھی دیکھا وہ اس قسم کے نیگیٹو کاموں میں ملوث پائے گئے. سیکس کی ادویات بیچ رہے ہیں، غلط لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، پیسے کے لیے ادویات فراہم کر رہے ہیں، ممسک ادویات بنا کے دے رہے ہیں، قوت بخش ادویات بنا کے دے رہے ہیں. اور پھر کیا ہونا ہے؟ بیڑا غرق آخر ان کا بھی ہونا ہے اور ان کی آگے اولادوں کا بھی ہونا ہے. دوسرا سب سے بڑا گر یہ ہے کہ اپنے پیشے کے ساتھ آپ مخلص ہوں، بے ایمانی ہرگز نہ کریں. آپ کے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں وہ آپ کے پاس ایک طبیب آپ کو سمجھ کر آتے ہیں. اگر آپ نے اپنی ادویات میں جیسے کہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اگر 100 طبیب دیکھے ہیں تو ان میں سے 90 لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ جو اپنی ادویات میں انگریزی ادویات ملا کر مکسوپیتھی چلا رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے بڑے بڑے طبیبوں کو اتنی اتنی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، سر پہ ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہوتی ہے اور ان کے دواخانے دیکھے ہیں تو پیچھے ان کے جو دواخانوں میں ادویات تیار ہوتی ہیں ڈبوں کے ڈبے ایلوپیتھی ادویات جو ہیں وہ پیسی جا رہی ہوتی ہیں اور وہ انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ بہت بڑی بے ایمانی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو طبیب سمجھ کر اور آپ ان کو سٹیرائڈز استعمال کروا رہے ہیں. اپنے پیشے کے ساتھ آپ مخلص نہیں، تشخیص کا آپ کو پتہ نہیں، ادویات کا آپ کو پتہ نہیں اور آپ صرف دہاڑی لگانے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر پیارے بھائیو آپ پہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلنے ہیں؟ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ آپ طبیب ہیں اور ایک طبیب کی حیثیت سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ صرف اپنی دیسی ادویات جو ہیں وہ استعمال کروائیں. ہربل میڈیسن جو ہیں وہ ایسے نسخہ جات ڈھونڈیں، کسی استاد سے سیکھیں، دوستوں سے سیکھیں، جہاں سے مرضی آپ کوشش کریں، علم حاصل کریں، لیکن آپ کے پاس ہربل میڈیسن ہونی چاہیے. اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا گر یہ ہے کہ جو مریض آپ کے پاس آتے ہیں ان کو اپنا بھائی سمجھیں، بہنیں سمجھیں، مائیں سمجھیں، بیٹیاں سمجھیں. اگر کوئی آپ کے پاس مریض آیا ہے تو آپ اس کے ساتھ تکبر یا ایسی صورت میں اس پیش نہ آئیں کہ جس سے وہ بندہ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ آپ اس کی عزت نہیں کر رہے. اس کے ساتھ آپ نے ایک قلبی انس پیدا کرنا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ قلبی انس پیدا نہیں کر سکیں گے تو وہ آپ کے ساتھ اپنی دل کی بات بھی نہیں کر سکے گا اور آپ کے اور اس کے درمیان ایک گیپ رہے گا. اور بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے، میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، مریض آتے ہیں تو وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ تو ہمیں اپنے بھائیوں کی طرح ملتے ہیں، دوستوں کی طرح ملتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ ہمارے سالوں سے واقف ہیں. تو ہم بہت سارے حکیموں کے پاس اس سے پہلے گئے ہیں تو وہ تو ہماری بات ہی نہیں سنتے. ابھی میں پچھلے دنوں دورہ لاہور پہ تھا تو ایک بھائی نے کوئی شکایت میرے ساتھ کرنی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ شکایت کریں. میں نے اس کی بات بڑی توجہ سے سنی تو وہ حیران ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ حکیم صاحب میں نے کئی جگہ پہ کئی طبیبوں کے پاس جاتا ہوں تو کبھی کوئی شکایت ان کے سٹاف ممبر کی یا کوئی کبھی اس طرح کی کر دیں کہ وہ رویہ ٹھیک نہیں یا اس طرح کی کوئی بات ہے تو وہ تو آگے سے جھاڑ پلا دیتے ہیں.
तो आपने मेरी बहुत अच्छे तरीके से बात सुनी, जो उसकी शिकायत थी उसका मैंने इजाला भी कर दिया। तो अल्लाह के फजलो करम से वो बहुत खुश हुए भाई, मुझे बड़ी दुआएं देकर गए। ये जो मरीज के और आपके दरमियान ताल्लुक है वो ऐसा होना चाहिए, आप ऐसे पेश आएँ, अगर बड़े हैं तो उनको अपना बुजुर्ग समझें, छोटा बच्चा है तो उसको भी अपने बच्चों की तरह, छोटे भाइयों की तरह समझें, खवातीन है तो उनको अपनी बहनें समझें, ज़्यादा उम्र की खवातीन है उनको माएँ समझें, कम उम्र की खवातीन है उनको अपनी बेटियां समझें। तो अगर आप इस तरीके से उनके साथ हुस्न सलूक करेंगे तो यकीन करें कि वो मरीज ना सिर्फ कि आपके हमेशा के लिए गर्विदा हो जाएंगे, वो आगे भी जाकर आपकी एडवर्टाइजमेंट का जरिया बनेंगे। इसके बाद एक और बहुत बड़ी बात कि अगर आपके पास कोई मरीज ऐसा आता है जिसके बारे में आप ये समझते हैं कि आपको समझ नहीं आई कि इस मरीज का मसला क्या है, या इसको मैंने क्या दवाई देनी है, या इससे पहले आपके तजर्बे में ऐसे केस नहीं है, तो आप उससे माजरत कर लें, पूरी दयानतदारी से उसको मशवरा दें। कभी ये ना सोचें कि ये बंदा अब मेरे पास आ गया तो मैंने इससे पैसे हासिल करने हैं। देखें, राज़क वो नहीं, राज़क रब है, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सबसे बेहतर अता करने वाली ज़ात है। तो कभी भी किसी मरीज को राज़क ना समझें, और कभी भी किसी मरीज को ऐसी हालत में दुआ ना दें जब आपको उसकी मर्ज की समझ ना आए। इसके बाद प्यारे भाइयों, पांचवा और सबसे अहम गुर जो है वो ये है कि आपकी जितनी भी आमदन है, आप 100 रुपया कमाते हैं, 1000 रुपया कमाते हैं, 10,000 रुपया कमाते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा वक्फ कर लें कि आपने गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, बेवाओं की आपने खिदमत करनी है, वो उन पर आपने खर्च करना है। तो इस तरह ये जो मैंने 5 गुर आपको बताए हैं, अगर आप जो भी तबीब, कामयाब तबीब बनना चाहते हैं, अगर इन 5 गुरों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से देखेंगे कि कुछ अरसे में ही उनकी जो कैफियत है वो कुछ से कुछ हो जाएगी। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी इन वीडियोस को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएं।